أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين. صدق اللہ العظیم. اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہی تھے. پیغمبر کے پاس جتنی قوت ہے صرف اس بات پر کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے اپنے زمانے میں. ایک ہوتا ہے کسب اور محنت کر کے درجہ حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے خدا کسی کو کوئی درجہ گفٹ کر کے دے. جو گفٹ کے طور پہ اللہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہبی، اور جو اپنی محنت سے بندہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کسبی. اللہ کے نبیوں کی جو نبوت ہے وہ وہبی ہے، اور جو پیغمبروں کی پیغمبری ہے وہ وہبی ہے. رسولوں کی جو رسالت ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہبی ہے. صحابہ کی صحابیت بھی وہبی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کا عمل ہے اور ایک نبی پاک کا دیدار مبارک ہے. وہ پہلی دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھ کے صرف رسول اللہ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ صحابی بن جاتے ہیں اور وہ جنتی بن جاتے ہیں. باقی اعمال سے ان کی جنت اور بلند ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ تم بھی وہبن صحابی بنے ہو، تمہیں بھی اللہ نے حضور پاک کو دیکھنے کے صدقے سے صحابی بنایا. ادھر اگر وہ ویسے کرنی ہو اور وہ اپنی والدہ کی خدمت اقدس میں رہیں اور ان کی خدمت بھی کریں اور نبی پاک کا دیدار وہ نہ کر پائیں تو وہ بے شک اللہ والے ہیں، بے شک ان کے اعمال بہت اونچے ہیں، بے شک ان کی والدہ کی بہت بڑی عزتیں اور تقدس ہے. انہوں نے وہ سفر نہیں کیا کہ نبی پاک کو وہ دیکھ سکے والدہ کی خدمت کی بنیاد پر، مگر ان کی محنت، ان کا عمل اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کرن قبیلے کا ایک آدمی ہو اور جب تو حج پہ جائے گا تو وہ تجھے وہاں پہ ملے اور اس کے اوپر ایک برس کا نشان بھی پڑا ہوا ہوگا، اور وہ تجھے جب ملے اس کو میرا بھی سلام کہنا، اپنا بھی سلام کہنا، اور اے عمر تو اپنے لیے دعا بھی کروا دے. کتنا مقام ہے وہ ایسے کرنے کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محنت عمل یہ کسب ہے، اور خدا کوئی چیز گفٹ کر دے اس کو وہبی کہتے ہیں، وہابی نہیں، وہبی. اب اگر دنیا آج یہ کہے آج کہ نبی پاک کو نبوت ملنے کے بعد زندگی کتنی ملی تھی؟ 23 سال. قرآن اترا کتنے سال میں؟ 23 سال میں. اب ایک بندہ یہ کہہ رہی میں 40 سال سے حافظ ہوں، 35 میں نے مصلے سنا دیے ہیں اور میری اسلام کی زندگی جناب پوری کی پوری ہے میری، تو کیا وہ بھائی نبی بن سکتا ہے؟ کیوں؟ نبوت کسبی نہیں ہے. نبوت 40 مصلے سے اور 100 مصلے سے نہیں ملتی. نبوت صرف نفلوں سے اور تہجد سے اور فرض سے نہیں ملتی. آپ کو تو نبوت اقرأ باسم ربک الذی خلق سے مل گئی تھی، باقی احکام تو بعد میں آئے ہیں کہ نہیں آئے. اس طرح صحابیت نبی پاک کے دیدار سے مل جاتی ہے. اس کے بعد جتنی زندگی ہے وہ رفع درجات ہے، وہ بلندی ہے درجات ہے. تو نہ کوئی محنت سے صحابی بن سکتا ہے، نہ کوئی محنت سے نبی بن سکتا ہے. یونس علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھتے جائیں گے اور ان کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ بھی آپ
پڑھیں گے اور آیت کریمہ جو ہم گٹلیوں میں پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ان کی شان میں ہی آئی تھی، یہ بھی آپ پڑھیں گے، بڑا ان کا عظیم درجہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ انا خیر من یونس بن متہ، کہ میں یونس سے کیا ہوں، افضل ہوں، حالانکہ آپ افضل ہیں، اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین اور اللہ رب العالمین۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، تمام چیزوں سے افضل ہیں، خدا کے بعد دنیا میں کائنات میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا، مجھے حضرت یونس سے افضل نہ کہنا، مجھے حضرت موسیٰ سے افضل نہ کہنا، مجھے حضرت عیسیٰ سے افضل نہ کہنا۔ ادھر ہم جناب دو آیتیں قرآن کی پڑھ لیں، جناب پگ پگ پا لئی، ساڑھے ورگا مولوی کوئی نہیں، ساڑھے ورگا جس نبی پہ پورا قرآن آیا ہو، جو معراج والا ہو، جو 27 جہاد والا ہو، جو 23 سالہ نبوت کے دور میں دنیا کے اندر کائنات کے اندر اپنے دین کو پھیلانے والا ہو، اور جس کے صحابہ پوری دنیا کے شرق و غرب پہ، جنوب و شمال پہ اپنے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہوں، ان کا امام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے کسی سے بہتر یہی ہونی چاہیے عاجزی، یہی ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے شیخ الحدیث حضرات ہوتے ہیں، وہ کبھی ہمارے قاعدہ بچوں کا ختم ہوتا ہے اس میں دعا کرواتے ہیں، کبھی ناظرہ ختم ہوتا ہے اس میں دعا کرواتے ہیں، کبھی حدیث ختم ہوتی ہے اس میں دعا فرماتے ہیں بھائی میں ایک طالب علم ہوں، بھائی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں تو بھائی سیکھ رہا ہوں، میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ آپ اس پہ قائم رہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدھا علم یہ ہے کہ یہ چیز میں جانتا ہوں، اور آدھا علم یہ ہے بھائی مجھے پتہ کوئی، کون جانتا ہے؟ جو آپ جانتے ہیں بتا دیں کہ یہ میں جانتا ہوں، جو نہیں آتا اس میں آپ نے مفتی نہیں بننا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جڑا مرضی سوال کرنے سے جواب دے کے رہا، یہ کوئی سوال والا ایسا عالم نہیں ہے کہ جو ہر چیز کا کیا دے دے، جانتا ہوں یہ ہے، بھائی نہیں جانتا یہ ہے، اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی، اور ان کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، پھر ان کی صاحبزادیوں کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، پھر ان کے آگے کہاں رشتے ہوئے، اور میں نے کہا یار مجھے بھائی کوئی پتہ نہیں، کہندا اے تے گل ہے کہ تسی اہل بیت کے دشمن ہو، کمال ہے یار۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، جو مجھے پتا ہوگا میں تجھے بتا دوں گا، جو نہیں پتا ہوگا میں کہتا ہوں مجھے پتا نہیں ہے۔ کہنے لگا دیکھ لو اے حال علماء دا، انہوں نے اہل بیت کا نہیں پتا۔ میں نے کہا بھائی آتا ہوگا تو میں بتاؤں گا نا، نہیں آتا تو میں کہوں گا یار یہ مجھے پتا نہیں، اس کی تحقیق کر لو، اس سے پوچھ لو، مفتی حضرات سے پوچھ لو، ہے جی۔ ایک مسلمان کی اور ایک یہودی کی لڑائی ہو گئی، یہودی کی، اور دونوں نے قسمیں کھائی۔ کیا کھائی جی؟ ایک نے کہا جی اس موسیٰ کی قسم جو کائنات کے نبیوں سے افضل ہے، یہ یہودی تھا، اور دوسرا مسلمان تھا، اس نے کہا محمد رسول اللہ کی قسم جو ساری کائنات سے، یعنی اس نے اپنے پیغمبر کو سب سے اونچا کہا، اس نے اپنے پیغمبر کو سب سے اونچا کہا، اور اس نے مکہ مارا جناب یہودی کو، اور وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا جی ہماری یہ بات ہو گئی ہے، ہماری یہ بحث ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا آئندہ مجھے فضیلت، ایسی فضیلت نہ دو کہ مجھے تو اٹھا دو باقیوں کو گرا دو۔ ہر نبی کی اپنی چھوٹی کوئی بڑی کوئی ایک نہ ایک خصوصیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے مردوں کو زندہ کرنا، حالانکہ وہ خدا نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی تھی،
اس میں کسی کو اعتراض ہے؟ اور نابینا جو آدمی اس کے اوپر ہاتھ پھیرے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جناب بالوں پہ ہاتھ پھیرے تو گنجا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہم کہیں یار حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت ہے، نبی کو فضیلت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کو، ہم کہیں گے یار جو ہمارے نبی کو فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں ہے، اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور فضیلتوں والے پیغمبر سارے نیچے تھے اور بڑی فضیلت والا پیغمبر ان سب کو کراس کر کے اوپر چلا گیا، تمام چیزیں نا۔ اس طرح یونس علیہ السلام کا بھی ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اس پر اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، اور تہ بتہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ نے ان کو نکال دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح پڑھ لو 100 بار، یہ شام کو پڑھ لو 100 بار، تمہیں اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ عام غلام نہیں، من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل سے جو غلام بنے 10، اور وہ عزت والے غلام ہو، وہ 10 تم آزاد کرو، اللہ تمہیں کتنا بڑا ثواب دیں گے۔ اتنا بڑا ثواب صرف کس پہ آپ کو ملتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ تسبیح میں لا الہ الا انت سبحانک بھی موجود ہے، اور اس تسبیح میں تسبیح فاطمی بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اما فاطمہ کہتی ہیں میں اپنے ابا جی کے گھر گئی، میں نے پوچھا کدھر ہے اللہ کے رسول؟ حضرت عائشہ نے کہا وہ تو گئے ہوئے ہیں۔ پھر میں چلی گئی، پھر حضرت عائشہ نے کہا جی بیٹی آئی تھی آپ کی، آپ سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کی چال آپ کی طرح، چلن آپ کی طرح، جھکاؤ آپ کی طرح، عاجزی آپ کو، بڑے خوبصورت صفات تھی۔ تو شام کو رسول پاک گئے، گھر کا دروازہ کھولا اور حضرت علی آرام کر رہے ہیں بستر پہ، حضرت فاطمہ بھی آرام کر رہی ہیں بستر پہ، اور وہ دونوں اٹھنے لگے، فرمایا انتما علی مضاجعکما، بیٹا بستروں پہ لیٹے رہو، بستروں پہ لیٹے رہو۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچ گئی، میرے سینے تک پہنچ گئی۔ پھر فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں جو تم مانگ رہے ہو، میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں جو تم کیا کر رہے ہو؟ مانگ رہے ہو۔ مانگا یہ تھا کہ گھر کے کام کاج، چکی چلانا، آٹے پیسنا، پیڑے بنانا، روٹیاں لگانا، لکڑیاں چلانا، دھواں اٹھنا، مجھے کوئی غلام مل جائے، مجھے غلام مل جائے۔ حضور نے فرمایا جب تم آرام کرو بستر پہ تو اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، یہ پڑھ لیا کرو۔ اس کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ ہم جو اس کو نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یہ ہمارا ایک تواتر سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ فجر کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، یہ ہمارا سلسلہ تواتر ہے، ہمارے صحابہ کے دور سے یہ چل رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نمازوں کے بعد تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے دعا کے اندر، اس لیے ہم اس کو تسبیحات فاطمی کو پڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ نے ایک نوکر مانگا تھا گھر کا کام کرے، لیکن کہتی ہیں جب سے تسبیحات فاطمی شروع ہوئی اس کے بعد اما فاطمہ کو کسی بھی قسم کی کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں پڑی۔ تو یونس علیہ السلام کی بھی تعلق تسبیحات سے ہے، حضرت فاطمہ کا تعلق بھی تسبیحات سے ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کی قرآن کے بعد سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے، اس میں 7000 سے اوپر حدیثیں ہیں۔ ان کی آخری حدیث بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ نے بتائی، اور اس میں یہ بھی بتایا سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں، اللہ وہ بھی کیا کرے گا؟ معاف فرمائے گا۔ تو تسبیح کی بدولت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مختلف امتحانات سے پاس کیا۔ آج یہ آیت کریمہ ہے جس پر ہمارے اکابر ہر فتنے کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر عذاب کے وقت، ہر تنگی کے وقت یہ فرماتے ہیں آیت کریمہ پڑھو۔ اب یہ سموگ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ 800 اشاریہ سے بھی کراس کر گیا، اور دنیا اس بات پر حیران ہے کہ یار لاہور ٹاپ پہ چلا گیا ہے، لاہور پورے ورلڈ میں ٹاپ پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ یار علی تک ٹرنڈے نے پھرنڈے ہیں، یہ ٹرنڈے نے. پھر ہم نے کہا بھئی ہمارے مدارس وہ تو چل رہے ہیں، ہمارے مسافر طلباء پڑھ رہے ہیں، کوئی ماسک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو آیت کریمہ بڑی متبرک چیز ہے، اور یہ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ذکر کا ایک بہترین یہ وظیفہ ہے، مجرب ہے. یہ جو 1.25 ہے یہ بھی ہمارا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. 1.25 جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کے تجربات ہیں. یہ 1.25 دفعہ پڑھیں آپ کے مسئلہ کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پاس 1.25 نہیں ہے تو بھائی 1000 پڑھ لیں، 125 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 1 پڑھ لیں، جتنا پڑھیں. اللہ رب العزت کوئی 1.25 کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی لاکھ کا محتاج ہے؟ اللہ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ منہ تو کڈو، اللہ کو لو. اس لیے حضرت یونس کے مقام کے صدقے سے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے بھائی؟ آیت کریمہ. اور حضور پاک کی جو عاجزی میں نے آپ کو بتائی کہ مجھے یونس سے بہتر نہ کہو، عیسیٰ سے بہتر نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہتر نہیں ہوں، میں ہوں بہتر، لیکن بھائی تم اس طرح بہتر نہ کہو کہ کسی نبی کو ریجیکٹ کرو اور کسی کو سلیکٹ کرو اور کسی کو اٹھاؤ اور کسی کو گراؤ اور کسی کی عزت بڑھاؤ اور کسی کو نیچے گراؤ. نبی نبی ہے، رسول رسول ہیں، صحابہ صحابہ ہیں. اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے، بڑی نماز سے نہیں ہے، بڑے جہاد سے نہیں ہے. کیونکہ نبی تشریف لائے تو ساتھ ہی قرآن آ گیا، ساتھ ہی احکامات آتے گئے، اور کئی سال تک یہ احکام جاری ہوتے گئے اور آخر تک یہ احکامات نازل ہوتے رہے. تو نبوت کے بعد دین آپ کے اوپر اترنا شروع ہوا ہے. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم